هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ اور طرف مدین کے اخاہم ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم. اب یہاں سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قصہ ان کی قوم کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا کہ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. یعنی شعیب علیہ السلام بھی اسی قوم کے فرد تھے. مدین اوپر سے کوئی ایک جد امجد ہے، اس کی اولاد ہے اور اسی علاقے میں آباد ہے، تو اس لیے اس قوم کو قوم مدین کہا جاتا ہے اور شہر بھی مدین تھا. تو شعیب علیہ السلام رسول بن کے ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، اسے اکیلا سمجھو عبادت میں، اس اکیلے کی عبادت کرو، اسی کی تعظیم کرو، اپنے آپ کو اسی کے آگے جھکاؤ، کسی اور کو اس میں شامل نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا ایک اکیلا واحد الہ ہے. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جو عبادت کا مستحق ہو. ولا تنقصوا المکیال والمیزان. اب یہ دوسری بات سمجھائی. پہلے عقیدہ درست کیا ہے کہ نظریہ صحیح ہو جائے، اور دوسرا ایک بہت بڑی اخلاقی خرابی تھی کہ حقوق العباد کو پامال کیا جا رہا تھا. اور اس میں یہ تھا کہ لوگوں کو چیزیں لیتے اور دیتے وقت یہ بڑی ڈنڈیاں مارتے تھے. کیا کرتے تھے کہ پیسے پورے لیتے اور جب ناپ کے یا تول کے چیز دیتے تو کم ناپتے تھے، کم تولتے تھے. اس پہ انہوں نے نصیحت کی کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ تم کم کرو ناپ کو اور تول کو. پھر ساتھ یہ بھی سمجھاتے ہیں انی اراکم بخیر، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں اچھی حالت میں. اللہ نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے، بہت کچھ دے رکھا ہے، تمہاری حالت بڑی اچھی ہے اور تم اچھا بھلا کاروبار کرتے ہو، غنی لوگ ہو، مہنگائی زیادہ نہیں ہے، تو اس طرح تم کیوں کرتے ہو؟ انی اراکم بخیر، اللہ نے تمہیں دنیا کی خیر بھی دے رکھی ہے اور دنیا کی ساری زینت بھی تمہارے پاس ہے، تمہاری معیشت بہت اچھی ہے، تمہاری آمدنی بہت اچھی ہے. پھر یہ کیا ڈر ہے کس بات کا؟ کیوں بے ایمانی کرتے ہو؟ اور اگر یہ کرتے رہو گے تو وَإِنِّي أَخَافُ، میں ڈرتا ہوں، یقین مانو کہ میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم محیط، عذاب سے گھیر لینے والے دن کے. تمہاری یہی حالت رہی تو یہ ساری امیری، ساری رونق، یہ ساری خیر جو تمہارے اندر نظر آ رہی ہے کہیں اللہ چھین نہ لے تم سے اور پھر تمہیں ہلاک نہ کر دے اپنے عذاب سے. دھیان کرو. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، پورا کرو ناپ کو، والمیزانہ اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ. اب انہیں فرمایا لوگوں کو ناپ تول کے جو چیز دو تو انصاف کے ساتھ پورا کرو، دو، جتنے بھی ان کا حق بنتا ہے وہ پورا دو، اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرو. اور دوسرا یہ کہ یہ غلط کھیل ہے کہ پیسے تم پورے لے لو اور ان کو شے کم دو. یہ ظلم ہے، استحصال ہے دوسرے کا، یہ کام نہ کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں. ویسے یہ ظلم ہے. اشیاء شے کی جمع ہے کہ جو چیز تم سے وہ خریدتے ہیں، پیسے تم پورے لے لیتے ہو لیکن چیز کم دیتے ہو. یہ زیادتی ہے.
وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد کرنے کی کوشش مت کرو. یعنی یہ کمی جو تم کرتے ہو، ڈنڈیاں مارتے ہو ناپ میں اور تول میں، یہ فساد ہے، اور جو یہ کرے گا وہ مفسد ہے. ایسے مت بنو، اس کو عام نہ کرو. پھر سمجھاتے ہیں بقیت اللہ، باقی ماندہ اللہ کا، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن. وما انا علیکم، اور نہیں ہوں میں تم پر، بحفیظ، کوئی نگہبان. فرماتے ہیں جو تم بزنس کرتے ہو اس میں تمہیں جو حلال حرام کی تمیز کے بعد جو نفع ہوتا ہے، اور اسی طرح ناپ اور تول میں مکمل یعنی پورا دینے کے بعد جو تمہیں نفع ہوتا ہے، اور لوگوں کے حقوق جو تم پورے کرتے ہو، ان کا رائٹ پورا ان کو دے دیتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم دھوکے دو، ملاوٹیں کرو، حرام مال کماؤ، چالیں چلو. ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن. مومن سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے تم سے جو وعدے کر رکھے ہیں کہ تم اس شریعت پر عمل کرو، میرا کہنا مانو، تو دیکھو میں تمہارے مالوں میں برکتیں بھی دوں گا، اور تمہیں بھلائی سے بھلائی کے اوپر بھلائی مزید بھی عطا کرتا جاؤں گا. اگر تم مومن ہو تو اللہ کے وعدوں پر یقین کر لو، یا پھر اگر مومن ہو تو یہ بھی جان لو اچھی طرح کہ اگر ہم نے خدا نخواستہ لوگوں کے حقوق مارے، ان سے زیادتی کی، تو اللہ ناراض ہو کے ہمیں کوئی سزا بھی دے سکتا ہے. دھیان کرو. اگر تم مومن ہو تو حلال حرام کی تمیز کرنا، لوگوں کے حقوق نہ مارنا. وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی نگران کہ میں تمہارا ہر وقت چیک لگاتا رہوں یا چیک کرتا رہوں تمہیں کہ تم جب کسی کو تول کے دے رہے ہو تو کتنا دے رہے ہو، ناپ کے دے رہے ہو تو کتنا دے رہے ہو، کتنی بے ایمانی کر رہے ہو، وزن کر. یہ چیزیں میں تمہارے اوپر کوئی نگرانی کرنے کے لیے نہیں آیا. وہ نگرانی کرنے والا اللہ ہے جو تمہارے ایک ایک عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے معاملات کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے چھپے ہوئے رازوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہاری اندر بیٹھی سرگوشی کو بھی سنتا ہے. وہی نگران ہے. میں تو کون ہوں؟ میں صرف اور صرف پہنچا دینے والا ہوں. تو یہ ہے، کتنا اچھا واز ہے جو قوم کو سمجھایا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دین کہتے کس کو ہے؟ ہمارے ہاں دین میں تفریق کر دی گئی ہے. کہتے ہیں دین انسان کا ذاتی معاملہ ہے، تو وہ اس کی اپنی چوائس ہے، باقی دنیا کے معاملے میں وہ آزاد ہے. اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ تم دنیا بھی دین کے مطابق چلاؤ. یہ عام نظریہ ہے لوگوں کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ دین الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے. جب آپ دیندار بنیں تو مسجد چلے جائیں، دعائیں کر لیں، نماز پڑھ لیں، اور جب باہر نکلیں تو آپ آزاد ہیں، دین کے پابند نہیں ہیں. اور آج کل تو ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی پوری دنیا میں ایک ہمارے اسلام میں بھی تقسیم کر دی ہے. پہلے کہا کرتے تھے کہ مسلمان فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہم بھی خیر مجرم ہیں اس معاملے میں، ہم بھی قصوروار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے. دوسروں نے تو چلو جو سازشیں کی، ہم اندھے تو نہیں ہیں نا، ہمیں بھی تو نظر آنا چاہیے نا کہ ہم الگ الگ گروپ بنا کے کیا اپنی قوت کو کمزور نہیں کر چکے. اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ اب یہ کہتے ہیں ماڈرن اسلام، کنزرویٹو اسلام، ریڈیکل اسلام، سیکولر اسلام. اب اسلام کی یوں تقسیم کر رہے ہیں. پوچھتے ہیں آپ سے، آپ کس اسلام کو پسند کرتے ہیں؟ آپ کنزرویٹو ہیں، لبرل ہیں، سیکولر ہیں؟ یہ پوچھتے ہیں. ماڈرن ہے، کہتے ہیں میں ماڈرن اسلام کا قائل ہوں. یہ حالت ہے. اسلام ایک ہے، یاد رکھیے، اسلام ایک ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے. یہ ہمارے لوگ اپنی اپنی خواہشات کے مطابق جو تبدیل کرتے جا رہے ہیں، یا ہمیں آپس میں غیر جو ہے نا وہ اس قسم کے نام دے کے تقسیم کر رہے ہیں. ہم بے وقوف ہیں. ہم خود سوچیں، اللہ رسول کا دیا ہو یہ دین ہے جو قیامت تک باقی رہنا ہے.
ہم اسی کو ماننے والے ہیں، بس جو اللہ رسول نے کہا ہے ہم نے اسی کو لے کے چلنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اس میں یہ چیزیں نہیں آتی کہ ماڈرن ہیں یا آپ پرانے ہیں یا نئے ہیں یا لبرل ہیں یا کنزرویٹو ہیں یا سیکولر ہیں۔ یہ کنزرویٹو، سیکولر، یہ ساری جو ٹرمز ہیں نا، یہ پرانے جو مذاہب ہیں یہ ان کی ہیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتی کہ ہم ان کی ٹرمز لے کے اپنے ہاں اس چیز کو انٹروڈیوس کرائیں۔ وہ ان کے ہاں تھا۔ اب اس کی مثال دیکھیے گا کہ لوگ کس طرح دین کو لیتے تھے پرانے لوگ۔ قالو، انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ کا، کیا نماز تیری، تأمر کا، حکم دیتی ہے تجھے۔ اب قوم سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مخالف کھڑی ہو جاتی ہے۔ ان کو زد تکلیف اس بات کی نہیں ہوئی کہ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ہے، وہ تو نظریے کی بات تھی نا کہ دل سے مانے نہ مانے۔ سب سے بڑی تکلیف ایسے لوگوں کو اس وقت ہوتی ہے جب ان کی مال کے بارے میں ان سے گفتگو کی جائے، اور جہاں ان کو گفتگو میں یہ محسوس ہوتا ہو کہ اس سے ہمارے مال کو نقصان پہنچے گا، وہاں پھر سب چیختے ہیں، چلاتے ہیں، گویا کہ بس دم پہ پاؤں رکھ دیا ہے، پھر اچھلتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے سیدنا شعیب علیہ السلام سے یہ کہا الصلاۃ کا، کیا تیری نماز، تأمر کا، حکم دیتی ہے تجھے، ان نترک کا، کہ ہم چھوڑ دیں۔ نماز کو بنیاد بنا دیا۔ مراد یہ کہ نماز الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے۔ یا نماز پڑھنے سے تم ایسے بن رہے ہو؟ اپنی نماز پڑھو، باقی دنیا میں ہم آزاد ہیں، جو چاہیں ہم کریں، ایسی نصیحت ہم نہ کرو، ہمیں نہ کرو۔ تو یہ ان کا جواب تھا جناب شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو۔ گویا کہ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ نماز الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے۔ آپ نماز پڑھیں بس، اور جب باہر آئیں تو ایسی نصیحتیں مت کریں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یا ہم جو چاہیں گے ہم خود کریں گے۔ ہم کسی اصول کے پابند نہیں ہیں۔ مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ کس چیز کا چلن ہے، کون سی چیز رواج پا چکی ہے، ہم مارکیٹ کو دیکھ کے اپنے آپ کو چلاتے ہیں، کماتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی مرضی ہے، اس میں آپ کوئی دخل نہ دیجیے۔ ہیں وہی بات کیا نہیں کہ نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے؟ وہی نماز کو تم بیچ میں کیوں لائے ہو؟ اگر یہ سمجھتے ہو نماز الگ چیز ہے اور دنیا الگ چیز ہے، تو یہ تو ایک دنیا کے اندر جو ایک بہت بڑی اخلاقی خرابی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کم از کم اپنے معاملات کو تو صحیح رکھو۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں آج کل تو اس سے ذرا بڑھ کے بھی اصول ہیں کہ آپ جب لوگوں سے اپنی چیز ڈیمانڈ کریں تو کہیں یہ فرسٹ کلاس کی ہونی چاہیے، اور پابندیاں لگا دیں کہ یہ چیز ہوگی تو لیں گے ورنہ نہیں لیں گے، اور جب دیں تو اس میں جو بے ایمانی کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور پیسے پورے لے لیں۔ آج کل یہ حالات ہیں۔ بڑے بڑے جو ملک ہیں وہ چھوٹے ملکوں کے ساتھ ہی کچھ کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے چیز لینی ہے فرسٹ کلاس، بہترین چیز، اس میں ذرا برابر بھی کوئی خامی نہ ہو، ورنہ ساری کی ساری جو بھی آپ بھیجیں گے ہم واپس کر دیں گے۔ اور جب دینا ہو اور جو ان کے پاس اپنی کوئی پروڈکشن ہے وہ دینی ہو تو وہ دوسروں کو جب دیں گے تو پیسے پورے لیں گے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ضرور ایسی چیزیں ڈال دیں گے جو خالص نہیں رہے گی، پیسے پورے لے لیں گے۔ تو دنیا میں دنیا دار لوگوں کے یہ اصول ہیں۔ ہمیشہ دیندار لوگوں کی اچھی باتوں کو وہ دین کو بیچ میں لا کے کہتے ہیں یہ نماز آپ کو حکم دیتی ہے، آپ نماز پڑھیں بھائی، ان باتوں میں نہ آپ دخل نہ دیں، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔
حالانکہ دیکھا جائے تو ایک نصیحت ہے، بھائی آپ پیسے پورے لیتے ہیں تو شے بھی پوری دیجئے، بس۔ آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو کل کو آپ کو بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اب حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کہتے ہیں کہ انک لانت الحلیم الرشید، بس آپ ہی تو ہیں نہایت بردبار اور سمجھدار، ہم تو بیوقوف ہیں۔ آپ کی ان باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تو بڑا یعنی حلیم ثابت کر رہے ہیں کہ میں بڑے حوصلے والا ہوں، میں برداشت کرتا ہوں، مگر ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ اور آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، ہم آپ سے زیادہ سمجھدار اور سیانے ہیں۔ ہم جانتے ہیں آپ کی اس بات کا اثر معاشرے پر کیا ہوگا، اور آپ اپنی اس بات سے پبلک کو ہمارے خلاف ابھار رہے ہیں، ہمیں بدنام کر رہے ہیں، ہمیں بے ایمان ثابت کر رہے ہیں۔ یہ تعریف نہیں ہے، یہ دھمکی ہے، یاد رکھیے۔ انک لانت الحلیم الرشید، قال، کہا شعیب نے، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، کیا دیکھا تم نے، ان کنتو، اگر ہوں میں، علی بینۃ من ربی، اوپر ایک واضح دلیل کے اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی، اور اس نے دیا ہو مجھے، منہ، اپنے پاس سے، رزقا حسنا، ایک اچھا رزق۔ اب یہ جواب ہے جناب شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کو۔ ان کو یہ بتاؤ، میں جو بات کر رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ لوگوں کے حقوق پورے ادا کرو، اور یہ بات کہتے ہوئے میں ایک واضح دلیل پر قائم ہوں، اور وہ دلیل مجھے میرے رب نے عطا کی ہے، وہی صحیح بات، میں تو اس کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، پھر بھی تم میری مخالفت کرو گے۔ اور دوسری بات یہ کہ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، میں یہ جو بات کر رہا ہوں کو خدا نہ خواستہ یہ نہیں چاہ رہا کہ میں اس سے کوئی فائدہ کماؤں یا فائدہ اٹھاؤں یا تم مجھے کوئی پیسے دے دو، نہیں، میرے رب نے مجھے بڑا اچھا رزق بھی عطا کیا ہوا ہے، الحمدللہ میں اس پہ گزارا کر رہا ہوں، مگر یہ رزق حسن ہے، بہترین رزق، حلال کمائی کا، بے ایمانی سے ہٹ کے، حرام سے بچ کے، دھوکہ نہ دے کے، جو صحیح رزق ہے، اچھا رزق، وہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہوا ہے۔ تو مجھے کیا غرض کہ میں تمہاری ان باتوں کو اس لیے کہوں کہ میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں، اور میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں کہ تمہارے تعلقات اپنے گاہکوں سے اور پبلک کے تعلقات تم جیسے لوگوں سے صحیح ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرو۔ باقی یہ کہ وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ، اور نہیں میں چاہتا کہ میں مخالفت کروں تمہاری، إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ، طرف اس کے جو میں روکتا ہوں تمہیں، یعنی ادھر میں تمہیں روک رہا ہوں اور دوسری طرف میں خود بھی یہی کام کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو میں کہہ رہا ہوں میں ویسے ہوں، میں الحمدللہ بے ایمان نہیں ہوں، میں نہ دھوکہ کرتا ہوں، نہ ملاوٹ کرتا ہوں، نہ چاہے میں کمی کرتا ہوں، نہ پیسے زیادہ لیتا ہوں اور ناپ تول میں کمی کرتا ہوں، میرا کام یہ نہیں ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ میں بات کچھ کہوں اور کروں کچھ، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ تمہیں میں جو کہہ رہا ہوں میں اس کی اب مخالفت بھی نہیں کر سکتا۔ یہی بات ہے، اصولی بات ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کسی بھی معاشرے میں آپ چلے جائیں، کسی بھی فرد سے جا کے آپ پوچھ لیں، وہ بھی یہی کہے گا کہ میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو، جب میں پیسے پورے دیتا ہوں تو مجھے چیز پوری کیوں نہیں ملتی؟ تو اس لیے دھیان کرو، ان اريد الا الاصلاح، میری اس بات کرنے کی غرض صرف اور صرف یہی ہے کہ اصلاح ہو جائے، تم بھی ٹھیک ہو جاؤ، تمہارے گاہک بھی ٹھیک ہو جائے، تمہاری کمائی بھی درست ہو جائے، تمہارا گاہک بھی خوش ہو، تمہیں جائز نفع ملے، حرام نہ ہو اس میں۔ میری صرف مقصد یہی ہے کہ میں اصلاح چاہتا ہوں، مستطاعت، جتنی میں استطاعت رکھتا ہوں اس استطاعت کے دائرے میں رہ کے میں نے یہ بات کی ہے، اور میرا خیال ہے میں نے کسی پر ذاتی اٹیک نہیں کیا، نہ کسی کو مجرم بنایا ہے، میں نے ایک جنرل بات کی ہے کہ معاشرے میں، مارکیٹ میں اس قسم کی خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو دور ہونا چاہیے۔ باقی وما توفیقی الا باللہ، میری اور نہیں ہے توفیق میری مگر ساتھ اللہ کے۔
یعنی میرا اللہ پر اعتماد ہے، میں جو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی موافقت سے میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں تمہیں ایسی نصیحت کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اپنے اندر اصلاح کا یہ جذبہ رکھوں۔ کوئی میری ذاتی لڑائی کسی سے نہیں ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں، شقاقی، میری مخالفت۔ قوم کو سمجھاتے فرماتے ہیں دیکھیں میں نے جو ناصحانہ باتیں کی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ضد میں آ کے میری مخالفت کرنے لگ جاؤ، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر چکا، میری ضد نہ کرنا، میری مخالفت پہ ڈٹ نہ جانا کہ یہ کہتا ہے تو ہم نہیں مانتے، کوئی اور کہہ دیتا تو اور بات تھی، یا اس نے ایسے باتیں کیوں کی ہیں، ہم نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں دیکھیے میری مخالفت میری مخالفت کا جذبہ جو تمہارے اندر ہے وہ کہیں تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اسی برائی پہ ڈٹے رہو کہ شرک بھی کرو، غیر اللہ کی عبادت بھی کرو، اور چیزوں کو ناپ تول میں کمی کر کے دو۔ تو یہ چیز اگر تمہارے پاس رہ گئی باقی، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہیں وہ مصیبت یا عذاب نہ آئے جیسا کہ قوم نوح کو آیا تھا، یا وہ عذاب جیسا کہ قوم ہود کو آیا تھا، یا وہ عذاب جیسا کہ قوم صالح علیہ السلام کو آیا تھا۔ انہوں نے بھی ضد کی تھی، وقت کے رسول نے، نبی نے ان کو جو نصیحت کی انہوں نے نہیں مانی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کا عذاب ان پہ آیا، قومیں نیست و نابود ہو گئیں، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، محض کہانی ہے ان کی۔ اس لیے ڈر لگتا ہے مجھے کہیں تمہارا حال بھی ویسا نہ ہو جائے۔ اور ہاں وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط کا جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی تم سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، یعنی اتنا لمبا زمانہ نہیں گزرا، تمہیں یاد ہے، تم جانتے ہو، ایسا لگتا ہے یہ ابھی تازہ تازہ واقعہ گزرا ہے۔ یا وما قوم لوط منکم ببعید، اور نہیں ہے قوم لوط تم سے کچھ دور، یعنی جس علاقے میں بستے ہو اس سے قریب ہی علاقہ ہے جہاں قوم لوط پہ عذاب آیا تھا۔ یہ سارے واقعات کس لیے آخر؟ کیوں ان کو سزا ملی؟ یعنی ان قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا ان سے تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، مگر ہم تو ان سے بھی بڑھ کر زیادہ برے جرائم کر رہے ہیں۔ اس لیے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور بخشش مانگو تم اپنے رب سے۔ سنو جو ہونا تھا ہو گیا، رب کی جناب میں آؤ، گڑ گڑاؤ، گناہوں کا اعتراف کرو اور اپنے رب سے بخشش مانگو۔ بخشش مانگنے کے بعد ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کرو اس کی طرف، پکی توبہ کہ اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، کوئی شرک نہیں کریں گے، کوئی ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے۔ یہ اخلاقی خرابیاں ہیں، معاملات کی خرابی ہے، اور معاملات کی خرابی ہو تو پوری سوسائٹی میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ خراب کام نہیں کریں گے۔ ان ربی، یقیناً میرا رب، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ تم آؤ تو صحیح، تم گڑ گڑاؤ تو صحیح، دیکھو وہ تم پر کتنا رحم کرتا ہے، اور ودود، بہت محبت کرنے والا ہے۔ جو اس سے آ کے معافیاں مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کی جناب میں توبہ کرتا ہے، روتا ہے، اللہ تو پھر اس کو چاہتا ہے، اس سے تو بڑی محبت کرتا ہے۔ تو تم رب کے محبوب بننے کے لیے آؤ، استغفار کرو اور توبہ کرو۔ تو استغفار اور توبہ، یہ دونوں چیزیں بندے کو کیا کرتی ہیں؟ اللہ کا محبوب بنا دیتی ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بہترین دوست ہو جاتے ہیں۔
وہ اللہ کو محبوب بناتے ہیں اور اللہ ان کو محبوب بنا لیتا ہے۔ اس لیے ودود کے دو معنی کیجیے گا۔ ودود ایک ہے بمعنی مودود، فعول کا وزن جو ہے نا اسم مفعول بھی ہوتا ہے، یعنی جس سے محبت کی جائے، ٹھیک ہے؟ اور ودود بمعنی فاعل بھی ہے، یعنی محبت کرنے والا۔ تو اگر بندے اس سے محبت کریں نہ کریں، بہرحال وہ مودود ہے۔ مودود کا مطلب جس سے محبت کی جائے، اور اللہ جس سے محبت کرے تو ایسی صورت میں وہ ودود ہے۔ قالو، تو قوم نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، نہیں ہم سمجھتے، کثیراً بہت سا، مما، اس میں سے جو، تقول تم کہتے ہو۔ اب دھمکی دے دی انہوں نے کہ شعیب تم بہت سی باتیں کرتے ہو، رائے دن تمہارے آواز ہم سن رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت سی باتوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ ما نفقہ کثیرا مما تقول، یعنی کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانیں اور باقی سب خداؤں کو چھوڑ دیں؟ اکیلا اللہ کیا کرے گا؟ ایک تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اتنی بڑی کائنات، اتنے سارے انسان، کس کس کی وہ سنے گا، کس کس کے وہ کام کرے گا؟ اس کو مددگار چاہیے۔ تو اس لیے یہ خدا ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، تم ایک کی طرف لگاتے ہو، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور حقیقت ہے مشرک کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اکیلا اللہ ہو اور وہ ساری کائنات پہ کنٹرول بھی کرتا ہو، میرے دل کے حال کو بھی جانتا ہو، آپ کے دل کے حال کو بھی جانتا ہو، میرا رونا بھی سنتا ہو اور آپ کا رونا بھی سنتا ہو، آپ کی مراد بھی پوری کرتا ہو اور میری بھی مراد پوری کرتا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ضرور کوئی نہ کوئی بندے واسطے ہونے چاہیے کہ جن کے پاس خدائی اختیارات ہوں، ہم ان کے پاس جائیں، وہ ہماری سنیں اور پھر اس کے بعد وہ اللہ سے عرض کریں اور اس طرح ہمارے کام چلیں۔ اور دوسری بات یہ کہ تم کہتے ہو کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے بزنس میں تم کیوں دخل دیتے ہو؟ مارکیٹ ہے، ہم وہاں بیٹھے ہیں، ہم بزنس مین ہیں، تو جو باتیں تم کرتے ہو وہ ہمارے بزنس مین یا بزنس کمیونٹی جو ہے ان میں یہ باتیں سمجھی نہیں جاتی۔ جیسے آج بزنس کمیونٹی کو یہ کہا جائے اور دیکھو بھائی چھوڑو سود کو، بینک سے لون لینا بند کرو، رزق کے حلال کمانے کے لیے تھوڑا پیسہ بھی ہو اس کو انویسٹ کر دو اور اس میں محنت کر کے کماؤ۔ وہ کہتے ہیں یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کیسے ممکن ہے کہ کاروبار بغیر سود کے چلے؟ لون لیے بغیر کوئی کاروبار چل سکتا؟ ما نفقہ کثیرا مما تقول۔ اب دھمکی دے رہے ہیں وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھے اپنے میں بہت کمزور، یعنی تم اکیلے ہو، نرینہ اولاد تمہاری ہے نہیں، کوئی لوگ تمہارے ساتھ ہے نہیں کہ تمہارا کوئی بہت بڑا جتھا ہوتا جو تمہاری مدد کرتا۔ تو اب تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ تم بولتے جا رہے ہو مگر حقیقت یہی ہے کہ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، نہ تمہارے پاس کوئی قوت ہے، نہ عزت ہے ہمارے درمیان، اور نہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ تم، اگر ہم تمہیں کچھ کہیں بھی صحیح تو کوئی درمیان میں آ کے ہماری اس مار سے تمہیں کوئی بچا سکے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر نہ ہوتا راحت تمہارا، لَرَجَمْنَاكَ، راحت سے مراد کیا ہے؟ قبیلہ۔ اب قبیلہ ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، کہتے ہیں اگر تمہارا یہ قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں کبھی کا ختم کر چکے ہوتے، یعنی تمہاری قوم، تمہارا قبیلہ، بس اس کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں، ورنہ لرجمناک، ہم تمہیں رجم کر دیتے۔ تو رجم کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء نے اس کا مطلب لیا کہ ہم تمہیں خوب گالیاں دیتے، دوسرا مطلب یہ لیا کہ ہم تمہیں قتل کر دیتے، اور رجم کا مطلب لعن بھی ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم کیا ہے؟ شیطان مردود، ملعون سے۔ وما انت علینا بعزیز، اور نہیں ہے تو ہم پر کچھ غالب،
یعنی تمہارے پاس کوئی ایسی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں تم ہمارا مقابلہ کر کے غالب ہو سکو. یعنی مراد یہ کہ تم بہت ہی کمزور انسان ہو، ایسی باتیں کرتے ہو، بہتر یہ ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ، ورنہ ہم تمہاری اوقات کو جانتے ہیں. قال، کہا شعیب نے، یا قومی، اے میری قوم، ارہتی، کیا قبیلہ میرا، اعز، زیادہ زور والا ہے، علیکم، تم پر، من اللہ، اللہ سے. یعنی تم میرے اپنے دلوں میں میرے قبیلے کو تو بڑا احترام دے رہے ہو، مگر میرے قبیلے سے بڑھ کر ایک ذات، ایک اکیلی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے جو زیادہ احترام کی مستحق ہے. وہ تمہاری مالک ہے، تمہاری خالق ہے، تم اس کو تو عزت دے نہیں رہے، اس کے تو زور کو تم تسلیم نہیں کر رہے، اور میرے قبیلے کے زور کو، طاقت کو تم مان رہے ہو. اور پھر تیسری بات، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، یعنی اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے وہ تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے رکھ دیا، پرواہ نہیں کی اس کی. میں تمہیں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ بے ایمانی چھوڑو، اس پر عمل نہیں کر رہے. جس چیز سے میں تمہیں روک رہا ہوں یا اللہ نے روکا ہے تم اس سے اجتناب نہیں کر رہے، اور نہ ہی تم اللہ کے کسی حکم کی عزت کر رہے ہو، تعظیم بھی نہیں کر رہے. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک رب میرا جو کچھ تم کرتے ہو محیط، گھیرے میں لیے ہوئے ہے. کہاں جاؤ گے تم اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یا اس کا خوف تمہیں نہیں ہے اور نہیں سمجھتے کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے تو یہ اور بات ہے، مگر یہ حقیقت ہے میرا رب تمہارے ایک ایک عمل کو اپنے علم میں رکھتا ہے، اور کوئی شے تمہاری اس سے پوشیدہ نہیں ہے. وہ تمہارے اس تمام حرکتوں کی جزا تمہیں ایک وقت آئے گا، دے گا پھر تمہیں. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اعملوا، تم عمل کرو، عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہ پر. تو فرمانے لگے میری قوم، تم اپنے گھروں میں، اپنے مارکیٹوں میں، اپنے آفیسز میں جو کرنا چاہتے ہو کر لو، اور میں بھی اپنے گھر میں، اپنے راستوں میں، اپنی محفلوں میں جو میں چاہوں گا کروں گا. تم اپنے عمل کرو، میں اپنا عمل کروں گا. تم اپنے راستے پہ گامزن رہو، مجھے بھی میرا راستہ اپنانے دو. یہ دھمکی بھی ہے ایک قسم کی، وعید بھی ہے. ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کر لو، میں اپنا کام کرتا ہوں، تم اپنا کرو. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے کہ من یاتیہ، کس کے پاس آتا ہے، عذاب، عذاب، یخزیہ، جو اس کو رسوا کر دے، یعنی جو اسے ہلاک کر دے، ذلیل کر دے، اس کی اہانت ہو، توہین ہو. دیکھ لیں گے کہ اللہ کا عذاب کس پر آتا ہے. انتظار کیجئے، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ اللہ کی نصرت اور اس کی رحمت مجھ تک کب آتی ہے. بس یہی کچھ ہوتا ہے. چند ایک ڈائلاگ مسلسل ہوتے ہیں، عرصہ لگ جاتا ہے، قوم اپنی ضد پہ ہے، اور رسول اپنی فرض کو مسلسل مختلف طریقوں سے ادا کرتا رہتا ہے، مگر لوگ نہیں مانتے. اور آخر وہی کچھ ہوتا ہے کہ ربی جب مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا فیصلہ صادر کر دیتا ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آیا حکم ہمارا، فیصلہ ہمارا، مراد یہ کہ عذاب کا وقت جب آیا تو نجینا شعیبا، ہم نے نجات دے دی شعیب علیہ السلام کو. تو عذاب کا جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور اہل ایمان کو تو بچا لیا، اور بچائے بھی کیسے؟ اپنی رحمت سے. اور رحمت کا مستحق انسان کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے دین کی وہ مدد کرے، جب اللہ کے دین کی تابعداری کرے، جب اللہ پر وہ ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اور رسول جو کچھ کہے ویسا کرتا جائے، تب اللہ کی رحمت ایسے بندوں پر نازل ہوتی ہے، اور مصیبت کے وقت اللہ ایسے لوگوں کو بچا لیتا ہے. اور جو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں پھر اللہ ان سے انتقام بھی لیتا ہے، اور اس کے انتقام کے مختلف طریقے ہیں.
ان میں ایک طریقہ یہ ہے جو اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، چیخ تھی، اور سورہ اعراف میں رجفہ کا لفظ ہے کہ ان کو ایک زلزلے نے آ کے پکڑ لیا، اور سورہ شعراء میں عذاب یوم الذلہ ہے کہ ایک سائبان چھتری کا دن تھا، اس دن کا عذاب تھا۔ تو بہرحال امت ایک ہے، سزائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں جمع کر دیں، اور چاروں طرف سے ان پر یہ سزائیں، یہ عذاب جانا ٹوٹا، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، اندر سے بھی، اندر سے چیخ، نیچے سے زلزلہ، اور اوپر سے کیا ہوا، دھواں، یا پھر اسی طرح کوئی ایسا عذاب جو اللہ تعالیٰ نے بادلوں میں رکھا تھا، جب وہ چلا تو کسی بھی قوم شعیب کے کسی فرد کو اس نے نہیں چھوڑا۔ تو فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ، تو ہو گئے وہ اپنے گھروں میں، دار کی جمع دیار، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندھے منہ پڑے ہوئے۔ انسان یوں کھڑا ہو تو سامنے گرتا ہے، دائیں بائیں پیچھے نہیں گرتا، آگے گرتا ہے۔ تو آگے جب گرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے گھٹنے، ٹانگ بیٹھتی ہے تو گھٹنے آگے ہوتے ہیں، تو اس سے اس کا وجود ایسے ہی گرتا ہے، پہلے گھٹنے، پھر اس کے بعد اس کا وجود، پھر دائیں یا بائیں جیسے بھی گرنا وہ گر جاتا ہے۔ تو اوندھے منہ انسان اس طرح گرتا ہے، گھٹنوں کے بل گرا اور اوندھے منہ پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ تھوڑا سا لمحہ تھا، تھوڑا سا لمحہ، پوری قوم کا فیصلہ کر دیا گیا، اور حالت یہ ہوگی کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ نہ وہ بسے تھے اس میں، سب کے سب مر گئے، کوئی نہیں بچا۔ اور جو بھی آتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ بستی میں تو کوئی انسان ہی نہیں ہے، کل بہت بڑی چہل پہل تھی، آج کوئی زندہ ہی نہیں ہے، آج کوئی رونق ہی نہیں ہے، آواز ہی نہیں ہے۔ تو حالت یہ ہوئی تھی کأن لم یغنوا فیہا۔ یا کچھ دنوں کے بعد، مہینہ دو مہینے کے بعد جب لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، مکان بنے ہوئے ہیں، بلڈنگز ہیں، سڑکیں ہیں، گلیاں ہیں، برتن وغیرہ، گھر کو سب چیزیں موجود ہیں، مگر کوئی انسان نہیں ہے۔ جب کوئی انسان ہی نظر نہ آئے بولنے والا تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اس بستی کبھی آباد ہوئی ہی نہیں تھی، یعنی سب کچھ موجود ہے، انسان موجود نہیں۔ الا لوگو سنو، بعدن، دوری ہے، لمدین، مدین کے لیے، لمدین یعنی مدین والوں کے لیے، لأہل مدین اصل میں، یعنی اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، نافرمانی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، اور یہ بالکل اس طرح دور ہوئے ہیں کما بعدت سمود، جیسا کہ دور ہوئے تھے سمودی، صالح علیہ السلام کی قوم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا اور ان کو بھی ایک چنگھاڑ نے آ لیا، تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر کے اپنا عذاب، اپنا غصہ، اپنا غضب نازل کیا، اور ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات دے کے اور واضح دلیل دے کے، واضح دلیل سے مراد وحی کے جو دلائل تھے وہ، اور معجزات سے مراد وہ ہاتھ کا اور عصا کا معجزہ، یہ دے کے بھیجا۔ کس کی طرف؟ فرعون کی طرف اور فرعون کے سرداروں کی طرف، کیونکہ یہی لوگ ہیں، اگر یہ مانتے ہیں تو سارے فرعون ہی مان لیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ فرعون قبطی تھا اور قبطیوں پر اس کی حکومت تھی، اور بنو اسرائیل کو اس نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو ان سب نے کیا کیا؟ سرداروں نے فرعون کی مانی اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نہ تسلیم کیا، نہ ان کے معجزات کو کوئی اہمیت دی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما امر فرعون برشید، فرعون کا حکم جو تھا وہ کوئی بلائی والا نہیں تھا، وہ تو مخالفت والا تھا، کہ وقت کا رسول ہے، میں اس کو مان لوں، معجزات ہیں ان کو تسلیم کر لوں، میں واقعی ان کے مقابلے میں عاجز آ گیا ہوں، مان لو ان کو۔ لیکن جو وہ کہتا تھا وہ مخالفت پر مبنی چیزیں تھیں، ضد ہٹ دھرمی پر تھیں،
مگر یہ قوم بھی جو اس کے ماننے والی تھی، فرعونی قوم، وہ بھی اندھی تھی. وہ کہتے تھے یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ جو کہتا ہے بس آنکھیں بند کر کے ہم نے اس کو قبول کرنا ہے. اور اس کے مقابلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، دلائل ہیں، گفتگو ہے، وہ ہم تسلیم نہیں کرتے. اس میں ہمیں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، خیر ہے تو اسی میں نظر آتی ہے. اس کے ساتھ چمٹے رہیں گے تو ہمارا کام چلتا رہے گا. ذرا چھوڑ دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کے پاس کوئی دنیا ہے، کوئی پیسہ ہے؟ یقدم قومہ، وہ آگے ہوگا اپنی قوم کے، یوم القیامت، قیامت کے دن. فاوردہم، پھر لے آئے گا انہیں وہ، النار، آگ پر. وبئس، اور کتنی بری ہے، الورد، گھاٹ، المورود، جو وارد ہونے کی جگہ ہے. تو قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں یہ شخص فرعون اپنی قوم کی قیادت کر رہا ہوگا. یہ آگے ہوگا، اس کی قوم اس کے پیچھے ہوگی. فرعونی، یہ قبطی جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہوں گے. اور چلتے چلتے وہ کہیں گے یہ ہمارا لیڈر ہے، جدھر یہ جا رہا ہے ہم بھی اس کے پیچھے، جیسے دنیا میں. تو وہ لے آئے گا انہیں آگ پر، خود بھی آگ میں گرے گا، پیچھے اپنی قوم کو بھی ساتھ ہی گرائے گا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں فبئس، تو کتنی بری ہے، الورد، گھاٹ جس میں پہلا شخص آیا، اور المورود جو اس کے بعد آئے. یعنی فالورز بھی اسی طرح ہی اس انجام کو پہنچتے ہیں جیسے لیڈر پہنچتا ہے. جس بری جگہ پہ، جس گھاٹ پہ اس نے جانا ہے، اس کے فالور بھی وہیں جائیں گے. قیادت چن کے، قیادت کا انتخاب بڑا سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے. اور اگر قیادت خراب ہے تو وہ اسی طرف لے جائے گی، اور اگر اچھی ہے تو بھلائی کی طرف لے جائے گی. تو بتایا فرعون تو یہاں سے چلا گیا. آج جو بھی فرعون کا نام لیتا ہے وہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور یہ لعنت قیامت تک جو انسان ہے، بھلے انسان، اس کے اس واقعے کو پڑھتے رہیں گے، اس کے اس ظلم اور زیادتی کو پڑھتے رہیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی دلائل کو اور اس کی حجتوں کو دیکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، تو اسی کو ہی کوسیں گے، اسی کو ہی برا بھلا کہیں گے، اسی پر ہی لعنت بھیجیں گے. تو یہ کتنا ہے برا انعام جو فرعون نے اپنے مرنے کے بعد حاصل کیا. یعنی لعنتیں جمع ہوتی جائیں تو انسان کے گناہوں میں اضافہ ہی ہوگا نا، اور کیا ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھتے ہیں، تو آپ پر درود جب ہم بھیجتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، درجے ہی بلند ہوتے ہیں. وہ نہیں اسی طرح کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو برا بھلا کہتا ہے اور برا انسان ہے جیسے فرعون ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ اس کو پیچھے یہ انعام مل رہا ہوتا ہے، اس کے گناہ اس کے کھاتے میں مزید جمع ہو رہے ہیں. تو یہ فرعون کی بات تھی. تو بہرحال یہ تینوں واقعات جو ہم نے آج پڑھے ہیں، اس میں جو اہم بات سمجھنے کی ہے وہ سب میں ایک جیسی ملتی ہے کہ قیادت ہمیشہ بہتر ہو، وہ ایک ہو، چند لوگ اس کے ماننے والے ہوں، اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے اور ان کا انجام بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اور اگر غلط قیادت ہے، ماننے والی پوری کی پوری قوم بھی ہو، ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. اور قیادت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ نیک ہو، صالح ہو، اس کا پروگرام بالکل واضح ہو، ایجنڈا بالکل واضح ہو کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، کوئی دھوکہ نہ ہو اس میں، کوئی فراڈ نہ ہو، نہ کوئی ذاتی فائدے ہوں اس میں. جیسا کہ یہ سب انبیاء کرام اپنی قوم سے کہتے رہے، ان اجری الا علی اللہ، میں تمہاری جیبوں کی طرف نہیں دیکھ رہا، میں صرف نصیحت کر رہا ہوں، اور اس کا اجر میں تم سے نہیں لینا چاہتا، وہ اللہ کے ذمہ ہے، میں اسی سے لوں گا. ذالک، یہ من انبائی، خبروں میں سے ایک خبر ہے، القریٰ، بستیوں کی. تو یہ واقعات جو ہم نے پڑھے ہیں اس صورت میں، اللہ تعالیٰ نے بستیوں کے بارے میں ہمیں کچھ خبریں بتائی ہیں کہ قوم عاد، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود و لوط اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور شعیب علیہ السلام کی قوم، ان سب کی جو خبریں ہم نے آپ کو بتائے ہیں، ان سب کو کفر کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اور فساد کی وجہ سے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے ان ساری بستیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، کیونکہ ان کا تباہ کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جائے اور اس کے دین حق کو قبول نہ کیا جائے۔ تو ان بستیوں میں اللہ فرماتے ہیں کچھ تو وہ ہیں جن کی بنیادیں ابھی تک اپنے مقام پر کھڑی ہیں، منہا قائمون، بنیادیں کھڑی ہیں، شاید دیواریں بھی ہوں، پلرز بھی ہوں، کچھ کی چھتیں بھی ہوں، مگر اس کے رہنے والے جو ہیں وہ نہیں نظر آتے۔ تو انسان جب ایسے علاقوں کا ٹور کرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، تو دیکھ کے واقعی اس کو عبرت ہوتی ہے کہ کیا لوگ تھے، کس طرح انہوں نے اپنے یہ گھر بنائے، کیا شان ہوگی، کون کون ان گھروں میں آباد ہوگا۔ آج گھر تو موجود ہیں مگر افراد نہیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح وہ حسید، اور کچھ ایسے گھر ہیں یا بستیاں ہیں جن کی بنیادیں کٹ چکی ہیں، یعنی وہ جیسے قوم لوط کا علاقہ ہے، قوم لوط کا علاقہ جو تھا وہ تو سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے یوں اٹھوایا، اوپر لے جا کے اڑا دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، الٹا دیا۔ تو یہ جو شکل ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ غور کرے، اس لیے فرمایا ذالکا، یہ زور دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یہ سب واقعات جو ہیں من انباء القری، یہ خبروں میں سے، جو بستیوں کی خبریں ہیں ان میں سے ایک آدھ خبر ہے، نقصہ علیک، جس کو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، ٹھیک ہے، ورنہ بہت سی خبریں ہیں، آئے دن نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی ہیں، ماضی میں بھی، اور اب دیکھ لیں، اپنے دور میں دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی سزائیں مختلف علاقوں پہ یعنی پڑ رہی ہیں، اور لوگ تباہ بھی ہو رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ اور بھی ہو رہا ہے، لیکن کوئی عبرت حاصل کرے نا۔ تو منہا قائمون، ان میں سے کچھ تو قائم ہیں۔ قائم کا مطلب علماء نے کچھ یہ بھی لیا ہے کہ کچھ بستیاں ایسی ہیں جو آباد ہو چکی ہیں، ظاہر ہے ان کی تباہی کے بعد دوسرے لوگ آئے، انہوں نے ان علاقوں کو مالک بن کے آباد کر دیا۔ وہ حسید، اور کچھ بستیاں ایسی ہیں جو بالکل بجھ گئی ہیں، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں رہتا۔ تو یہاں قائم کا ایک مطلب تو لیجئے آباد ہیں، اور حسید کا مطلب یہ کہ بالکل بجھ گئی ہیں، کوئی نہیں رہتا۔ یا پھر قائمون کا ایک مطلب یوں بھی لے لیجئے کہ منہا قائمون، کچھ تو ایسی ہیں جو اپنی چھتوں سمیت موجود ہیں، وہ حسید، اور کچھ ایسی ہیں جن کی بنیادیں ہی ختم ہو چکی ہیں، یہ بھی مطلب ہے۔ پھر اسی طرح منہا قائمون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی جگہ تو دیکھی جا سکتی ہے، دیکھنے والا اس کی جگہ کو دیکھ سکتا ہے کہ چلے یہی وہ آباد تھی، یہ علاقہ تھا کسی زمانے میں، یہاں لوگ آباد تھے۔ وہ حسید کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اثر، کوئی نشان ملتا ہی نہیں وہاں، یعنی بالکل یوں لگتا ہے جیسے بالکل کوئی جنگل ہے، کھنڈرات ختم ہو چکے، دفن ہو گئے سب کچھ، اوپر مٹی آئی، وہ سب کچھ کو دفنا گئی اور چٹیل میدان بن گیا۔ جیسے یہ موہنجو داڑو ہے ہمارے علاقے، ہمارے اپنے پاکستان میں موہنجو داڑو ہے، ہڑپا ہے، اور اسی طرح یہ ادھر چلے جائیں واکنڈ کی طرف، ٹیکسلا کی طرف، تو وہاں ایک پرانی گندھارا تہذیب تھی، کھود کھود کے لوگ نکال رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو پیرامڈز ہیں مصر کے قاہرہ میں، وہاں بھی کھود کھود کے چیزیں نکال رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کون تھے یہاں؟ بالکل چٹیل میدان لگتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کسی وقت ماضی میں، کسی دور، کسی زمانے میں یہاں کوئی بڑی قوم آباد تھی۔ تو یہ ہے حسید کا مطلب، وہاں نام و نشان ہی نہیں ملتا ان کا۔ ایک مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں، وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا تھا ہم نے، ہم ان پر، ولیکن، اور لیکن، ظلموا، انہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم، اپنے آپ پر۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں ان بستیوں کو دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے بڑا ظلم کیا، اچھے بھلے لوگ یہاں آباد تھے، قوم آباد تھی،
جی رہی تھی ان کو تباہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی نہ سمجھے اور نہ کوئی یہ کہے کہ میں نے ظلم کیا ان پر، میں نے تو ان کو پورا موقع دیا ہے، جینے کا موقع دیا، انہوں نے بستی آباد کی، ان کی نسلیں بڑھیں، انہوں نے مکانات بنائے، بزنس کیے، سب کچھ کیا۔ کون سا ایسا یعنی مزہ تھا جو ان کو نہیں ملا؟ ہمارا تو صرف ایک مطالبہ تھا کہ میرا حق جو ہے، اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے، وہ کسی اور کو نہ دیا جائے۔ یہ اگر کسی اور کو دے دیا تو یہ ایک مقابلے کی بات ہوگی جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ دیکھیں نا، آپ اگر کسی آفس کو چلا رہے ہیں یا کسی بزنس کو چلا رہے ہیں، کوئی ایسا دعویٰ کر دے آپ کے خلاف کہ اس میں تو میرا بھی شیئر ہے، کیا کرے گا؟ آپ کو نقصان ہی پہنچانا چاہتا ہے نا، آپ کے کاروبار کو تباہ کرنا چاہتا ہے نا، اور آپ کی جو پراپرٹی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کا مالک بننا چاہتا ہے نا۔ کیوں؟ کیا دنیا میں لوگ اس طرح کا جو ظلم کرتے ہیں لوگ برداشت کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ظلم جو ہے جب انسان کرتا ہے کہ اللہ کے جو رائٹس ہیں وہ کسی اور کو دے دے، تو اللہ کو غصہ کیوں نہ آئے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ، بلکہ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ ہم نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمان سے وحی اتاری، انسان کو منتخب کیا، اس کو انہی کے اندر کا انسان تھا، اس کو رسول بنایا، وحی اتار کے اس کو سبق سکھائے کہ جاؤ اپنی اس قوم کو سکھاؤ، پہنچاؤ ان کو۔ تو وہ سب کچھ پہنچاتا تھا، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ مانی، بلکہ اس پہ الزامات لگانا شروع کر دیے۔ اپنی اصلاح کی کوشش بھی نہیں کی انہوں نے۔ جب بگاڑ آیا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب تھے، اللہ کے ساتھ بھی تھے، لوگوں کو بھی حقوق مارتے تھے اور اللہ کے بھی حقوق مارتے تھے۔ تو ایسا بندہ کون پسند کرتا ہے؟ نہ آسمان والا نہ زمین والے۔ تو اس لیے انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ تو فما اغنت عنہم آلہتہم، تو جس مقصد کے لیے ہم نے رسول کو بھیجا تھا کہ اللہ کا حق جو ہے وہ اسی کو دیا جائے، مگر انہوں نے اس بات کو نہ تسلیم کیا، تو پھر کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کی سزا آئی تو ان کے وہ خدا جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کو سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہیں، عین اس موقع پر ان کے خدا بھی ان کے کام نہ آ سکے۔ یہ وہ خدا تھے کہ یدعون من دون اللہ، جن کو یہ پکارا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کے، من شیء، کچھ بھی معمولی سا بھی ان کو اس موقع پر آ کے فائدہ نہ پہنچا سکے جب اللہ کا عذاب ان پر آیا تو۔ تو لما جاء امر ربک کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ کا عذاب ان پر آیا تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کرنا چاہا، یہ تباہ ہوتے رہے، مگر ان کے خدا کبھی بھی ان کو آ کے بچا نہ سکے۔ وما زادوہم، بلکہ انہی خداؤں نے نہیں اضافہ کیا ان کو یا ان میں غیر تتبیب، سوائے نقصان کے، تباہی کے۔ یعنی ان کو صرف سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ملا، سب کچھ کھو بیٹھے، ایمان بھی گیا، ہدایت بھی گئی، رسول کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ نے ایک موقع دیا تھا، اگر اس کا ساتھ دے دیتے تو تاریخ میں ان کا شمار صالحین میں، صحابہ میں ہوتا، مگر نہیں، انہوں نے نہیں کیا۔ تو تتبیب کا لفظ جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے تقصیر، نقصان حاصل کرنا یا نقصان اٹھانا۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے تب فلان، تبا کا کیا مطلب کرتے ہیں؟ جب وہ نقصان اٹھائے تو اس وقت کہتے ہیں تب فلان۔ تو تتبیب اسی سے ہے۔ فما زادوہم غیر تتبیب، تباب کی طرح ہے، تباب اور تتبیب کا معنی ایک ہی ہے، یعنی سوائے تباہی کے، نقصان کے، اور کچھ بھی انہوں نے ان میں کوئی اضافہ نہیں کیا، کوئی اور فائدہ نہیں پہنچا سکے ان کو، بس زیادہ زیادہ فائدہ پہنچایا ان کے خداؤں نے، تو وہ یہی کہ یہ تباہ ہوئے، برباد ہوئے، نقصان اٹھا بیٹھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔